میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کا مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے نیا سال کے تعلق سے اور کرسمس ڈے کے تعلق سے کچھ بات کروں گا۔ چند دنوں بعد ہمارے سامنے عیسوی سال 2023 ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد 2024 آنے والا ہے، جس میں لوگ جشن کے انتظام کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نیا سال کے تعلق سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کہ نیا سال یہ کس کا ہے اور نیا سال کیوں مناتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ نیا سال عیسائیوں کا ایجاد کردہ ہے۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، تو وہ اسی لیے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور یہی خوشی اور یہی خمار آخر دسمبر تک رہتا ہے، اور اسی خوشی کو 1 جنوری لوگ اسے نیا سال کے جشن کے طور پر منانے لگے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی قوم کا مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کفار کے تہوار پہ جشن منانا اور اس کے تہوار میں شرکت کرنا یہ حرام ہے، حرام۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اسلامی شریعت کو بھول گئے اور اس کا مشابہت اختیار کر کے ہم اسی جیسا بن گئے اور اس کے تہوار میں خوشی منانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل دیا ہے تو عقل استعمال کرے، یہ نہیں کہ عقل کو کسی چیز میں پیک کر کے رکھ دے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے تو کہیں گے اللہ آپ نے جس طرح سے ہمیں عقل دیا تھا وہ عقل اسی طرح سے لا کر کے آپ کے پاس ہے، اس میں سے ہم تھوڑا سا بھی استعمال نہیں کیے۔ آپ عقل کا استعمال کیجئے۔ اللہ نے آپ کو عقل اسی لیے دیا ہے کہ آپ حلال و حرام کی تمیز کریں، آپ حلال و حرام کو پہچانیں، نہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ قبر میں ہم صدائے لگائے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جاتا تو میں دنیا میں جا کر نیک عمل کرتا۔ پھر محترم آپ لاکھ وہاں صدائے لگا لے، آپ کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہمیں آواز لگانا پڑے ہم آخرت کے لیے کچھ تیاری کر کے جائیں۔ ہم میں سے بعض ایسے ساتھی ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد تو ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ہی ہے، سزا کاٹ کر کے جنت میں تو جائیں گے ہی، تو کیوں نہیں دنیا میں جو زندگی ملی ہے ہم اس میں موج مستی کر لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا کہنا یہ 100% صحیح ہے کہ لوگ جب انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے اعمال کے مطابق اسے سزا دیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی رہا تو سزا کاٹ کر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن غور کرنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ رائی کے دانے کے برابر وہ ایمان
رائی کے دانے کے برابر ایمان کی تو حفاظت کر لے دنیا میں، اگر وہ یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا ایمان باقی نہ رہے تو پھر ہم کہاں سے سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے؟ پھر تو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہو جائے۔ اس لیے آپ اس فکر میں نہ رہے، آپ اس سوچ میں نہ پڑے، آپ اس ارادہ میں نہ رہے کہ ہم سزا کاٹ کے ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ پہلے اس جنت کے لیے رائی کے دانے کے برابر ہی صحیح اپنی ایمان کی تو حفاظت کیجئے، تب تو جا کر کے آپ جنت میں جائیے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، شریعت اسلام پہ چلیں، تب جا کر کے ہماری ایمان کی حفاظت ہوگی، نہیں تو کوئی چانس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہماری ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کا مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا دارالاعمال ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں نیک اعمال کریں جس کی بدولت ہمیں جنت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔